اسی اثنا میں زمر کو پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہہ کر پکارا تو وہ چونک کر پلٹی۔ ڈنر جیکٹ میں ملبوس مسکراتا ہوا احمر کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ادھر کہاں؟ بھول گئی؟ ہارون عبید کا کمپین مینیجر ہوں، جہاں وہ وہاں ہم۔ سر کو جھکا کر اسٹائل سے کہا۔ میرے کام کا کیا بنا؟ مصروف رہا بہت، جلد کوئی اپڈیٹ دوں گا۔ مگر ایک بات، ہارون عبید کا کمپین مینیجر 15,000 روپے فی گھنٹہ لیتا اچھا نہیں لگے گا۔ ذرا سوچنے کی اداکاری کی۔ میری فیس بڑھائیں 25,000 روپے فی گھنٹہ۔ 25,000 فی گھنٹہ؟ زمر نے مسکرا کر دہرایا۔ ویسے تو یہ بھی کم ہے، مگر چلیں آپ کے لیے اتنی رعایت کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ احمر، آپ بہت اچھے ہیں، اور اتنے ہی اچھے لگ رہے تھے اس فوٹیج میں جس میں آپ کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ صبح ہی میں نے دیکھی، واحد اور اوریجنل کاپی جو آپ کا کیس بند ہونے کے بعد مجھے ملی۔ اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کا دوبارہ کیس کھولا نہ جا سکے، لیکن چہرہ موڑ کر سوچتی نظروں سے ہارون عبید کو دیکھا۔ اگر ہارون عبید نے یہ ویڈیو دیکھی اور ان کو لگا کہ اس کا ریلیز ہونا ان کی کمپین کے لیے شرمناک ہوگا تو کیا کریں گے؟ خیر، یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم آپ کی فیس کی بات کر رہے تھے۔ گھنگریالی لٹ انگلی پر لپیٹتے بڑی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ لب بھیجے دانت پستے اسے دیکھتا رہا۔ ویسے آپ کا ایک بڑا خوبصورت نک نیم رکھا تھا میں نے، اس وقت بہت یاد آ رہا ہے، جبرن مسکرا کر بولا۔ اور فیس؟ چھوڑیں بھابی، آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، آپ سے فیس لیتے اچھا لگوں گا۔ تھینک یو احمر، مسکرا کر سر کو ہم دیا۔ میرا کام ہو جائے تو وہ فوٹیج آپ کی ہوئی۔ چڑیل آگے بڑھ گئی اور وہ کینہ توز نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ ڈاکٹر جس نے اسے گولیاں لگنے کے بعد اس کو بچایا تھا، اس کو چوک میں کھڑا کر کے 50 درے تو لگنے ہی چاہیے۔ پھر زور سے بوٹ گھاس پہ مارا اور اسی برے سے منہ سے پلٹا تو سامنے کھڑی لڑکی پہ نظر پڑی۔ وہ نیلی لمبی قمیض میں ملبوس تھی اور ہتھیلی مٹھی تلے رکھے دور کچھ دیکھتی سوچ میں گم تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتا 2 قدم قریب آیا۔ آپ سعدی کی بہن ہیں نا؟ حنا نے چونک کر گردن موڑی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جی، میں نے اس دن آپ کو پہچان لیا تھا، آپ کی تصویر دیکھی تھی ایک دفعہ کسی اخبار میں۔ آپ نے کوئی بورڈ ٹاپ کیا تھا؟ بالآخر اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے حنا کو کہاں دیکھا ہے۔ حنین یوسف کے چہرے کی رنگت سفید پڑی۔ جی، تھوک نکلا۔ اچھا، تو کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ بی اے کیا ہے۔ وہ حیران ہوا۔ صرف بی اے؟ آپ کو تو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے تھا، ورنہ بورڈ کیوں ٹاپ کیا؟ کیا نقل کر کے کیا تھا؟ اور احمد کے لیے بہت سی باتیں صرف مذاق ہوتی تھی، یہ بات بھی کہہ دی۔ مگر حنین کی رنگت برف کی طرح ہو گئی تھی۔ آپ ہیں کون مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ احمد کو ایک دم احساس ہوا۔ میں غازی کا دوست ہوں۔ سوری، مگر مطلب مجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی۔ ایک دم وہ گھور کر فارس کی طرف گئی۔ احمد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زمر سے بات کر لیتا تھا، وہ چاپ کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی، کسی کو خود سے زیادہ فرینک نہ کرتی۔ اس کی بات اور تھی، مگر فارس کے گھر کی کسی اور لڑکی کو اوفینڈ کرنے کا مطلب اتنے برسوں کی دوستی بھاڑ میں جھونکنے جیسا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ دور کھڑے فارس تک گئی اور اس کو متوجہ کیا۔ احمد سانس روکے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حنین نے اسے کچھ کہا۔ فارس نے فوراً مڑ کر احمد کی طرف دیکھا۔ وہ تیز تیز بولتی اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہے جا رہی تھی۔ فارس نے اچنبے سے پھر احمد کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ مگر حنا نے فوراً اس کا بازو تھام کر روکا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی کروائی ہو۔ میں دیکھ لوں گی۔ فارس نے مڑ کر 2-3 دفعہ اس طرف دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ حنا نے ایک تیز نظر احمد پر ڈالی۔ اب مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، اور آگے بڑھ گئی۔ احمد کا گلاس پکڑے ہاتھ پسینے میں بھیگا تھا۔ وہ شل کھڑا تھا۔ خدایا، وہ غازی کو کیسے صفائی دے گا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کی، فارس کی طرف آیا۔ سمجھ نہیں آیا کیا کہے، اس لڑکی نے جانے کس انداز میں بات کی ہو۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ روک نہیں سکا۔ پھر وہاں کھڑے بور سے ہوتے سیم کو مخاطب کیا۔ سنو، میں سعدی کا دوست ہوں۔ سیم متوجہ ہوا۔ ابھی آپ کی سسٹر میرے بارے میں جو کہہ رہی تھی غازی سے، وہ… جی، سیم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مڑ کر دور جاتی حنا کو۔ آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، وہ ان کرسیوں کا پوچھ رہی تھی کہ وہ زرتاشا ممانی کے جہیز کی ہیں نا؟ اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھی، جہاں ابھی احمد کھڑا تھا۔ مگر ماموں کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں یاد کہ وہ زرتاشا کی ہیں۔ حنا نے کہا رہنے دیں، وہ خود چیک کر لے گی۔ آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔
وہ حیران سا صفائی دینے لگا اور احمد کے اوپر تو مانو ٹھنڈا پانی ڈال دیا کسی نے۔ جلدی سے غلط فہمی کی معذرت کرتا پلٹا تو دل میں لا رہا تھا، یہ کیا چیز تھی؟